بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3895 باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس میں حضرت عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، یہ سند بہت معروف ہے۔ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عروہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ اصل میں عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، یہ بیٹے ہیں زبیر کے، اور زبیر شوہر ہیں حضرت اسما کے۔ حضرت اسما ان کی بہن ہے حضرت عائشہ کی، تو ان کو حضرت عروہ کو حضرت عائشہ کی بہت ملازمت اور مصاحبت حاصل رہی، تو انہوں نے ان سے علم کا ایک بڑا حصہ لیا۔ یہ جو مشہور حدیث ہے یہ بھی حضرت عروہ سے ہی مروی ہے کہ جو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، انہوں نے کہا الاسودان۔ انہوں نے پوچھا وہ پھر اس پہ کیسے گزارا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا رأی الہلال ثم الہلال ثم الہلال فما اوقد فی ابیات رسول اللہ النار، کہ 3 چاند یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں کچھ پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا الاسودان التمر والماء۔ یہ مشہور روایت ہے، یہ حضرت عروہ سے روایت ہے۔ تو عن ابیہ عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها اریتک فی المنام مرتین، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ مجھے خواب میں تو 2 دفعہ دکھلائی گئی۔ ارا انک فی سرقۃ من حریر، سرقۃ یہ بمعنی خارقۃ یا خرقۃ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، کہ تم ریشم کے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں تمہیں دیکھتا تھا۔ ویقول، اور وہ دکھلانے والا مجھے کہتا تھا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہیں، فاکشف عنہا فاذا ہی انت، میں اس میں سے کپڑا ہٹا کر جو اندر دیکھتا تو وہ آپ ہی ہوتی تھی۔ فاقول، تو پھر میں یہ کہا کرتا تھا ان یکو ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ آگے بھی آ رہا ہے، اس پر ایک اشکال بھی ہے، پھر اس کا جواب بھی۔ پہلے اگلی روایت چلیں اس کو پہلے یہ کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا، تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سنو گے نا آپ نے، تو پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کا خواب ہوتا ہی اللہ کی طرف سے، شیطان کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اس کو دیکھو حاشیے میں، لیس شکا فی حقیقت رؤیت لانها وحی بل لأن رؤیک تکون علی ظاہرہ وعلی غیر ظاہرہ فترددوا فی ایہما یقع۔ ایک جواب یہ ہے، آپ کو اس میں شک نہیں تھا کہ یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ تھا، صرف یہ تھا کہ اگر یہی مراد اللہ کی طرف سے تو اللہ پھر اس کو پورا کر دے گا۔ یعنی اگر میرے اس خواب میں عورت کو دیکھنا، پھر اس کا میرے نکاح میں آنا، اگر یہی اللہ کی مراد ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا، اور اگر اللہ کی کوئی اور مراد ہے تو پھر وہی ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا۔ تو ان کو اس میں تھا کہ یہ خواب اپنی ظاہر پر ہے یا اپنے غیر ظاہر پر ہے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ خواب کیسے واقع ہوگا، یعنی اپنے ظاہر پر ہوگا یا غیر ظاہر پر ہوگا، چونکہ کئی خواب دیکھنے میں برے ہوتے ہیں، نتیجے میں اچھے ہوتے ہیں، کئی خواب دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، نتیجے میں برے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کا اپنی کسی محرم عورت سے زنا کرنا کتنا برا خواب، لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے۔ کسی نے دیکھا تھا، ایک عورت نے، اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ مرد اسے ہم بستری کر رہے ہیں خواب میں، زبیدہ نے جانور دیکھا، جنگل کے، ہاں مخلوقات تھی، وہ جنگل کے جانور ہیں، لوگ ہیں، ان سے سارے صحبت کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسا خواب ہے کہ آدمی تعبیر بھی نہیں پوچھ سکتا، خاص طور ایسی نیک پاک اور شریف زادی عورت، لیکن انہوں نے پوچھوایا خواب، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا جس سے انسان اور حیوانوں کو نفع ہوگا، کیونکہ وہ صحبت مطلب استمتاع کر رہے تھے، نفع حاصل کر رہے تھے، کہ آپ کی ذات کی وجہ سے بہت سارے انسانوں کو نفع ہوگا۔ پھر انہوں نے نہر زبادہ کھدوائی، اسے جانوروں نے بھی پانی پیا، انسانوں نے بھی پانی پیا، عربی اجمیوں نے پیا، تو وہ اس کی تعبیر ہوئی۔ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے دودھ کی نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ اب شرمگاہ سے دودھ کا نہر پھوٹنا ایک اچھی چیز نہیں ہے، دودھ اچھی چیز ہے اور محل اچھا نہیں ہے۔ اس کی تعبیر پوچھنے کا آپ کی ساری اولاد اہل علم ہوگی، اس کے 9 بیٹے ہوئے، سب عالم بنے، سب کے سب۔ یہ تو قریب کا کوئی واقعہ، مثلا میں کس علاقے میں گیا، وہاں مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ابھی فوت ہوا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کس علاقے کی یہ بات ہے، تو انہوں نے کہا اس کی ماں نے یہ خواب دیکھا تھا۔
اور اس کے نتیجے میں ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 کے 9 عالم ہوئے ان میں سے ایک یا 2 ہیں آپ نے سنایا تھا، جزاک اللہ۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ میں کہاں جا کر سننا ہے۔ 9 بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے، 9 بیٹے تھے۔ ہاں یہ مزید تفصیل آپ کو انس بتا دے گا، اس نے مجھے یہ سنایا تھا کہ وہ سب کے سب علماء بنے۔ تو بعض وقت خواب اچھا نہیں ہوتا، یعنی خواب اپنے ظاہر پر نہیں ہوتا، بال یہاں وہ تردد اس میں تھے کہ اگر ایک خواب ان یکن ھذا من ظاہر، یعنی اگر وہ اسی ظاہر کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خواب اگر اسی ظاہر کے ساتھ اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ اس کو اسی طرح پورا کر دے گا کہ میری بیوی بن جائے گی۔ اگر یہ اسی ظاہر کے ساتھ اللہ کے ہاں نہیں ہے بلکہ اپنے غیر ظاہر کے ساتھ اللہ کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں تو اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا، پھر تو اللہ اس کو اسی صورت میں پورا کرے گا جو صورت میں ہے۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ ظاہر یہ کہ عورت میری بیوی ہے، خواب کا مطلب یہ کہ میری بیوی ہے، یہ ظاہر ہے۔ باطن یہ کہ کوئی اور مراد ہے، جیسے عورت نے خواب دیکھا کہ مرد اس سے ہم بستری کر رہے ہیں، زیادہ مرد جانور بھی کر رہے ہیں، اس کا ظاہر یہ کہ واقعی نعوذ باللہ اسے ہم بستری کریں گے، یہ ظاہر ہے خواب کا۔ باطن یہ کہ نہیں، غیر ظاہر یہ کہ مراد کچھ اور ہے، دکھلایا کچھ اور گیا، مراد کچھ اور ہے۔ جیسے دانت ٹوٹ گئے کسی نے خواب میں دیکھے، ان کا ظاہر یہ ہے کہ دانت ہی ٹوٹ جائیں آپ کے، ان کا باطن غیر ظاہر یہ کہ آپ کی لمبی عمر مراد ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ معروف ہے نا کہ حسن کلام کا بھی اثر ہے، کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو اس نے معبرین کو بلایا، تو ایک معبر کو بلایا، اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ دوسرے کو بلایا، انہوں نے کہا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ خواب کی تعبیر بھی یہی تھی۔ تو وہ سب سے غصے ہو گیا، سب کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ایک معبر آیا، اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضرت اس کی تعبیر یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو اپنے پورے اہل خانہ میں سے سب سے لمبی عمر اللہ نصیب فرمائے گا۔ انہوں نے کہا اس کو انعام دے دو۔ ایک ہی بات تھی نا، لیکن تعبیر میں فرق تھا۔ تو دانت ٹوٹنا ظاہر کا مطلب دانت ہی آپ کے ٹوٹیں گے، اور غیر ظاہر کا مطلب ممکن ہے ان کے آخر عمر تک دانت نہ ٹوٹے، صحیح دانت رہے ہوں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر دی۔ چلیں اچھا آگے۔ حدثنا، یعنی ایک ہے، اور بھی اس کے جوابات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں یقین، شک بمعنی یقین ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ یہ گلدست اہل بیت میں بھی اس کا یہ وجہ لکھی ہے، شک بمعنی یقین ہے۔ یعنی کیسے؟ جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر یہ کام کر کے دکھلاؤں گا۔ جب بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر یہ کام کر کے دکھلاؤں گا، یہ اس کا شک بمعنی یقین ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں یا نہیں ہوں، کہتے چونکہ میں بادشاہ ہوں لہذا یہ کام کر کے دکھلاؤں گا۔ سمجھے؟ اسی طرح اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ پورا کر کے دکھلائے گا، نہیں چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ اس کو پورا کر کے دکھلائے گا۔ یہ تو جی بھی مجھے بڑی اچھی لگی، زیادہ اچھی تب لگی جب انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر یہ کر کے دکھلاؤں گا، تو یہ شک معنی یقین ہے۔ اور بھی توجیحات لکھی ہیں۔ عن ہشام عن ابیہ، ہشام بن عروہ بن زبیر اپنے ابی عروہ بن زبیر بن عوام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں توفیت خدیجہ رضی اللہ عنہ قبل مخرج النبی علیہ السلام الی المدینہ بثلاث سنین فلبث سنتین او قریبا من ذلک۔ یہ ہشام بن عروہ نے روایت کی زبیر بن عوام سے، ایسے ہو گیا، یعنی ہشام نے روایت کی عروہ بن زبیر سے عن ہشام نبی، اور عروہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ایسے ہوا۔ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو کیا ہوگی؟ مراسیل صحابہ میں سے ہوگی، ایسے ہوگا نا بھائی میرے شہدادوں، مراسیل تابعین میں سے، شاباش، یہ مراسیل تابعین میں سے ہوگی، اس لیے کہ حضرت عروہ تو تابعی ہیں۔ اچھا آگے، اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مراسیل تابعین میں سے ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عروہ کی تاریخ وفات دیکھیں گے کہ یہ ولادت کب ہے، وفات کب ہے، تو ان کی سن جو ولادت ہے وہ سن ولادت 22 ہجری ہے، سن ولادت 22 ہجری ہے، اور اللہ کے نبی کا انتقال کس ہجری میں ہوا ہے؟ 11 ہجری میں، تو یہ تو پیدا 11 سال بعد ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ نہیں تھے، اس واقعے موجود نہیں تھے۔ اور حضرت انہوں نے علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، بظاہر ہی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ سے سنی ہوگی، لکثرت علمہ باحوالہا، اس لیے کہ ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ قرب ملا اور ان کے ساتھ رہے اور ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا۔ چلیں یہ اس کا جواب ہو گیا کہ مراسیل تابعین میں سے ہے۔ قبل مخرج نبی علیہ السلام من المدینہ بثلاث سنین فلبث سنتین او قریبا من ذلک،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال یا اس کے قریب رہے. وَنَكَحَ عائشہ، اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور 6 سال کی تھیں. ثم بنا بها، پھر ان کے ساتھ رخصتی کی اور یہ 9 سال کی تھی. یہاں اشکالات ہوتے ہیں. کیا اشکال ہوتا ہے؟ اشکال ہی نہیں ہو رہا. فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ، کہ وہ وہاں 2 سال ٹھہرے یا اس سے قریب، اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا. ہاں حضرت عائشہ سے نکاح ہو رہا ہے 10 نبوی میں. حضرت عائشہ سے نکاح ہوا 10 نبوی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو 8 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. ایسے ہوا تھا نا، جبکہ حضرت خدیجہ کا انتقال 8 نبوی میں تو نہیں ہوا، ان کا تو 10 نبوی میں ہوا ہے. تو اب اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ بولو. دیکھو حاشیہ، انہوں نے کہا لبث سنتین اور قریب من ذلک، 2 سال یا 2 سال کے قریب رہے. 2 سال کے قریب 5 سال ہے. 5 سال کا عرصہ رہے. 5 سال بنے گا نا، کہ 5 سال کے بعد 5 نبوی میں، یعنی اگر ہم کہیں ایسے بنے گا. اس کی ایک مختصر اور آسان سی توجیہ یہ ہے کہ توفیت خدیجہ قبل مخرج النبی علیہ السلام الی المدینہ ب3 سنین. حضرت خدیجہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے ہوا. اور آگے یہی بات کی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال یا اس کے کچھ قریب، وہ قریباً من ذالک والا مطلب ہی مراد ہے، جو انہوں نے شک ظاہر کیا نا یہاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے قریب کچھ مدت ٹھہرے رہے، یعنی 2.5-3 سال ٹھہرے رہے. پھر آپ نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. یہ حضرت فاطمہ کا انتقال بتا دیا گیا. دوسری بات حضرت عروہ یہ بتا رہے ہیں، حضرت خدیجہ کی یہ بات پوری ہوگی. دوسری بات حضرت عروہ یہ بتا رہے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان کے نکاح کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کی عمر 9 سال تھی. یہ 2 باتیں انہوں نے اپنی اس روایت میں بیان کی. یہ آسان ہے. اس پر حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں لامع الدراری میں کہ اس وعلی ھذا فلا یرد الاشکال علی حدیث، حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہوتا.